الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب نسبت الیمن الی اسماعیل، یہ باب ہے یمن والوں کی اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسبت کے بارے میں باب ہے۔ منہم اسلم بن افصا ابن حارثہ ابن عمر ابن عامر من خزاعہ میں سے اسلم بن افصا بن حارثہ بن عمر بن عامر قبیلہ بھی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے یزید بن ابی عبید سے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلمہ رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من اسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلم قوم پر نکلے، یتنازلون بالسوق، جو بازار کے اندر ایک دوسرے سے تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ فقال، پس آپ نے فرمایا کہ ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا، اسماعیل کی اولاد نشانے لگاؤ، تمہارا باپ تیر انداز تھا۔ وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلان، اور میں بنو فلاں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ لِأَحَدِ الْفَرِيقَيْن، ان مقابلہ کرنے والے دو گروہوں میں سے ایک کے لیے کہا۔ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ فقال ما لهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ قالوا وكيف نرمي وانت مع بني فلان، ہم اب تیر کیسے چلائیں جبکہ آپ فلانے گروہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ فقال ارموا وانا مع كلكم، نشانہ لگاؤ میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اس حدیث مبارک میں ایک امام بخاری کا استدلال ہے اور ایک اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت ہے۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ یمن کے لوگوں کی اسماعیل علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا جائز ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ عام طور پر معروف یہ ہے، بلکہ یہ حقیقت بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے عربی یمن والوں سے سیکھی تھی، اپنی زبان ان کی عربی نہیں تھی۔ جب عربی ان سے سیکھی تو انہی کی ایک عورت اس سے نکاح کیا اور اس سے اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، جہاں سے یہ سب آگے نسب چلا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب جو ہیں اصل کون ہیں؟ یمن والے ہیں؟ جس طرح ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ عرب کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں، بادیہ جو ختم ہو چکے، عاربہ جو اصل عرب تھے یہ یمن کے لوگ، مستعربہ وہ جو یمنیوں سے سیکھ کر عرب بنے۔ اصل عرب کون ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یمن والے۔ آیا کہ اس وقت جتنے عرب موجود ہیں یہ یمن والوں کی اولاد بھی اس میں ہے یا صرف اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ آپ کہتے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو پہلے دے دوں۔ نوح علیہ السلام ان کے ساتھ کشتی کے اندر 80 افراد شریک تھے، اور وہ جوتی پہاڑ پر جب وہ کشتی رکی، وہ اس کشتی سے جب نیچے اترے تو سب سے پہلے پہاڑ کے قریب ہی جو انہوں نے بستی آباد کی، اس کا آج بھی تاریخ کے اندر نام ہے ثمانون۔ ثمانون عربی میں کہتے ہیں 80 کو، لیکن آگے جو نسل چلی وہ صرف نوح علیہ السلام کی چلی، باقی تمام افراد کی نسلیں ختم ہو گئی۔ اکیلے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، 3 بیٹوں میں سے ایک عربوں کا باپ ہے، عرب کا یعنی اس سے ہی بنی اسرائیل بھی ہیں اور عرب بھی ہیں، ایک ان ترک کا باپ ہے جس سے یہ ترکی اور یہ لوگ ہیں، اور ایک حبشہ کا باپ ہے۔ ہم ان میں سے کس کے حصے میں آتے ہیں؟ عجم کی تاریخ قدر رقیق ہے، عجمیوں کی جو تاریخ ہے یہ کافی حد تک یہ مبہم ہے۔ عرب لوگوں نے اپنے نسب پر اپنی تاریخ پر محنت کی ہے، ان کی تاریخ زندہ ہے، ہم عجمیوں کی تاریخ مشکل ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے سارا سلسلہ آگے چلا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس وقت یمن والوں سے ہی اسماعیل علیہ السلام نے سب کچھ لیا،
لیکن اس کے بعد یمن کے لوگ وہ رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے، ختم ہوتے گئے، اور اسماعیل کی اولاد بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اسماعیل کی اولاد ہی دنیا میں باقی رہ گئی۔ یہ ایک قول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اعلان بھی اسی موقف کی طرف ہے کہ اس ٹائم دنیا میں جو عرب موجود ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، خاص طور پر یمن کی طرف اشارہ کر کے باب میں نام بھی یمن والوں کا لیا، یمن کی اسماعیل کی طرف نسبت ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہشام بن محمد الکلبی اور زبیر بن بکار، یہ دو نام ایسے ہیں کہ جو علم نسب کے مہرے مانے جاتے ہیں۔ علم نسب کے اندر کسی کا نسب جاننا ہو، عربوں کے نسب کے بارے میں یہ دو بندے ایسے اسپیشلسٹ ہیں کہ بس یہ حرف آخر ہے۔ یہ دونوں بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس ٹائم جتنے عرب موجود ہیں یہ اسماعیل کی اولاد ہے، کیونکہ عربوں کے اس ٹائم دنیا میں پائے جانے والے مرکزی قبیلے دو ہیں۔ جو بھی عرب کا قبیلہ ہے وہ ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ ملتا ہے، ایک عدنان اور ایک قحطان۔ کوئی عرب عدنانی ہے اور کوئی قحطانی ہے، ان دو سے باہر کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں اسماعیل کی اولاد تھے، جبکہ ان کے برعکس جو دیگر اہل علم ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، عدنان تو اتفاقی طور پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جو قحطان ہے اس میں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں قحطان اسماعیل کی اولاد نہیں، قحطان شروع سے ایک الگ قبیلہ چلا آ رہا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری نے باب کیوں باندھا ہے۔ اس لیے باندھا کہ امام بخاری اپنی رائے اس اختلاف میں یہ دینا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک قحطان ہو کہ عدنان ہو، سب اسماعیل کی اولاد ہے، یہ ہے مقصد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا انسابکم، اپنے نسب کو یاد کیا کرو۔ اور یہ جو دونوں فریق ہیں دونوں کے پاس اس پر دلائل ہیں۔ ایک تو دلیل یہ ہے جو امام بخاری نے ذکر کی، جو علماء قحطان کو اسماعیل کی اولاد نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زیادہ صحابہ جو تھے وہ عدنان کی اولاد سے تھے، آپ نے ان کو بنی اسماعیل کہہ دیا، سارے کے سارے اسماعیل کی اولاد سے نہیں تھے۔ یا بعض کہتے ہیں کہ جو بیٹیوں کی اولاد ہوتی ہے نا یہ بھی انسان کا خاندان ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مہاجرین کو، انصار کو، قریبی لوگوں کو اکٹھا کیا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ تمہارے سوا تو یہاں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے سوا کوئی نہیں ہے سوائے ہماری بیٹیوں کے جو بچے ہیں وہ ہیں، یعنی ہمارے نواسے۔ آپ نے فرمایا جو نواسے ہوتے ہیں وہ بھی خاندان ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں الادب المفرد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، امام بخاری اس کو لے کر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے اپنی بیٹیاں قحطانیوں کو دی تھی، قحطانیوں کی اولاد بنی اسماعیل کی بیٹیوں سے بھی ہوئی، تو اس لیے آپ نے اس مناسبت سے قحطانیوں کو بھی اسماعیل کی اولاد کہہ دی۔ اور ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کی نظر مانی۔ وہ خولان قبیلے سے غلام آئے، وہ آزاد کرنے لگی تو اللہ کے نبی نے روک دیا، ان سے نہیں۔ پھر ایک اور قبیلہ آپ نے فرمایا ان سے آزاد کرو۔ اب خولان یمن کا قبیلہ ہے، عرب قبیلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سارے یمن اسماعیل کی اولاد سے ہوتے تو آپ نے خولان قبیلے کے غلام کو آزاد کرنے سے روکا کیوں؟ دوسری طرف علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں روکا اس لیے کہ خولان کی بنسبت دوسرا قبیلہ نسب میں زیادہ قریب تھا، تو احسان جب کرو تو اپنے قریبی رشتہ دار پر پہلے کرو، دور والے پر بعد میں کرو۔ آپ نے بطور احسان یہ بات کہی تھی کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو، غلام کو آزاد کرو، دور والے کو چھوڑو۔ تھے دونوں ہی بنی اسماعیل۔ سلمان فارسی نے ایک دفعہ قحطانیوں اور عدنانیوں کو کہا تھا اے اسماعیل کی اولاد، وہ بھی دلیل ہے کہ قحطانی اور عدنانی دونوں اسماعیل سے۔ ابو ہریرہ نے انصاریوں کو کہا تھا یا بنی ما السما، اے آسمان کے بچوں۔ وہ کہتے ہیں انصار جو تھے
اکثر یمنی تھے، کیونکہ جب یمن میں سیلاب آیا تو وہاں کے قبائل اٹھ کر مدینے میں آ کر آباد ہوئے اور وہی انصار کہلائے۔ غرض راج بات اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بظاہر ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ امام بخاری کا موقف ٹھیک ہے۔ اس ٹائم دنیا میں جتنے بھی عرب ہیں یہ سب کے سب اسماعیل کی اولاد ہیں۔ اب حدیث کی تھوڑی سی وضاحت۔ صحابہ کرام اپنے نشانے درست کر رہے تھے۔ نشانے بازی ایک ایسا کھیل ہے جو مسنون ہے، اپنے نشانوں کو درست کرنا۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ کھیل بھی ہے اور جہادی تیاری بھی ہے۔ صحابہ کرام اپنے نشانے ٹھیک کر رہے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ آ کر کھیلنے لگ گئے، نشانے بازی میں آپ بھی لگ گئے، گویا کہ یہ ایسا عمل ہے جو آپ نے بھی اختیار کیا۔ کچھ کھیل ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو جہاد کا کام، جہاد کی تربیت کا کام دیتے ہیں۔ ان میں ایک تو نشانے بازی ہے، گھوڑ سواری ہے، تیراکی ہے، دوڑ ہے، اس سے ملتی جلتی چیزیں کشتیاں ہیں، اور اسی طرح فٹ بال ہے۔ فٹ بال تو ایسا کھیل ہے جس کو مجاہدین کا کھیل کہا جاتا ہے۔ نور الدین زنگی اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی عجیب قسم کا انسان گزرا ہے۔ صلاح الدین ایوبی یہ اسی کے شاگردوں میں سے تھا۔ اصل میں بیت المقدس کے فتح کی جو بیل ڈالی تھی وہ نور الدین زنگی نے ڈالی تھی، پھر اس کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ راہ ہموار ہو چکی تھی، اسی رستے پر چل کر صلاح الدین ایوبی نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا۔ نور الدین زنگی کے بارے میں البدایہ میں ابن کثیر نے لکھا کہ وہ فٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ فٹ بال بھی ایسا کھیل ہے جو مجاہدین کا کھیل ہے، کیونکہ اس میں بدن کے لیے تقویت اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہی قوت ملتی ہے۔ الغرض ہر وہ کھیل جس سے آپ کا بدن مضبوط ہوتا ہو، آپ کا نشانہ ٹھیک ہوتا ہو، آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر آتا ہو جو جنگ میں کام آ سکے، یہ کھیل ایسا کھیل ہے جس کو آپ اگر جہاد کی نیت سے کھیلیں گے تو اجر ملے گا۔ اس کے سوا جتنے باقی کھیل ہیں یہ بیکار اور ٹائم ضائع کرنے والے ہیں، اور بعض کھیل تو یقیناً اہل علم نے حرام قرار دیے۔ یہ لوڈو ہے، یہ تاش ہے، یہ کینا بورڈ ہے، یہ بلیئرڈ ہے، یہ اور اس طرح کی کھیلیں یہ تو یقیناً حرام کے زمرے میں آتی ہیں، بیکار ٹائم ضائع کرنے والی۔ اور کچھ کھیلیں ایسی ہیں ان میں فائدہ کم اور وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے، جیسے یہ تقریباً یہ گیند بلا یا اس طرح کے کھیل، اس کے اندر جسمانی فائدے کم ہیں اور وقت کا ضیاع زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آ کر کہنے لگے کہ میں بھی نشانے لگاتا ہوں۔ وہ دو قبیلے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں۔ دوسروں نے ہتھیار ڈال دیے، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ آپ دوسرے گروہ کی طرف چلے گئے، ہم آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی میں تم سب کے ساتھ ہوں، نشانے لگاؤ۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اعلیٰ اخلاق، دوسرا صحابہ کرام کی آپ سے محبت اور آپ کا ادب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم آپ سے مقابلہ کیسے کریں؟ اور تیسری بات کہ آپ کا جہادی کھیلوں میں نشانے بازی میں ترغیب دے رہا۔ آج مسلمان اس نشانے بازی کو ختم کر چکے۔ اب یقین جانیے یہودی اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو ہر قسم کا اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں اور اس کو نشانے بازی کی پوری تربیت دیتے ہیں۔ میں نے ایک یہودی کا انٹرویو پڑھا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ جو ایک اتنی جنگی سوچ کہاں سے لی، اتنی تیاری تم نے کہاں سے کی، اور یہ سارے یہودیوں کو یہ تربیت تم نے کہاں؟ اس سے کہا میں نے یہ مسلمانوں کے نبی سے لیا۔ مسلمانوں کا نبی جب فوت ہوئے نا تو اس کے گھر میں جو پڑے تھے نا وہ ادھار کے تھے، ایک ہمارے یہودی سے اس نبی نے جو لیے تھے، بخاری کی روایت میں آتا ہے یہودی سے جو لیے تھے، بعد میں ابو بکر نے ادا کر کے زیرہ چھڑائی تھی۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی جب فوت ہوا تھا نا تو اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے گھر پہ 12 تلواریں لٹک رہی تھی، کھانے کو نہیں تھا، اسلحہ تھا۔ میں نے وہاں سے سیکھا، اور آج اسی نبی کی امت اسلحہ اگر آج کسی نے رکھا تو اس نے بدمعاشی کے لیے رکھا۔
لڑائی کے لیے رکھا ہوا، جہاد کی نیت سے نہیں رکھا ہوا، یا تربیت کی نیت سے نہیں رکھا، کیونکہ اس نیت سے رکھا جائے تو پھر بندہ شر اور فساد نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3507۔